اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پردہ پوشی۔ اللہ تعالیٰ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اور وہ خود اپنی مخلوق کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن یہ سعادت صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا سینہ مبارک ایمان سے روشن کر لیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ وہ بندہ ہوگا کہ جس کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو اور بڑے گناہ رہنے دو۔ چنانچہ کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں فلاں گناہ کیا۔ وہ کہے گا ہاں، اور ڈرے گا کہ اب بڑے گناہ بھی میرے سامنے لائے جائیں گے۔ پس حکم ہوگا، فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، ہر جگہ گناہ کے بدلے تجھے نیکی کا ثواب دیتا ہوں۔ جب دیکھے گا کہ معاملہ میری توقعات کے خلاف ہوا، میں تو سزا کی سوچ رہا تھا، فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمَلَتْ أَشْيَاءَ لَأَرْهَا، یا اللہ میرے بڑے گناہ تو یہاں ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بدلے بھی نیکیاں دی جائیں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے حتیٰ بادت نواجزہ، کہ داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی فرما رہا ہے، تو دوسروں کو کیسے پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ داری کرتے رہیں۔ اس لیے فرمایا گیا، جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کہا گیا اور سگے بھائی کا گوشت کچا کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ لیکن ہماری حالت اس سے مختلف ہے۔ جہاں دو چار بندے مل کر بیٹھتے ہیں، دوسرے کسی بھائی کی چغلخوری شروع کر دیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تھی نہ اپنے گناہوں کی ہم کو خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی جو گناہوں پہ اپنی نظر، تو جہاں بھر میں کوئی برا نہ رہا۔ قول اور عمل کی اس کمزوری نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ مسائل سن لیتے ہیں لیکن عمل کے قریب نہیں آتے۔ دیکھو کہ ایک شخص اگر کوئی گناہ کر چکا ہے یا گناہ کا مرتکب ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو اور وہ توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو۔ تو آپ اگر کسی کا عیب دیکھتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ عیب دوسروں کے سامنے بیان کریں، اس کو آگے پھیلائیں، یہ نہ ہو کہ وہی بات آپ کے لیے جہنم کا سبب بنے، وہی بات آپ کے لیے دنیا میں رسوائی کا سبب بنے، وہی بات آپ کے لیے بے سکونی کا سبب بنے۔ خدا را اگر کسی کا عیب دیکھو، بجائے یہ کہ آپ دوسروں کو بتاؤ، بلکہ اس کو چھپا لو، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں لوگ دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، میں قیامت والے دن ان کے گناہوں سے ان کی پردہ پوشی کروں گا، اور میں تو غفار بھی ہوں اور ستار بھی ہوں، اور میں انہیں بخش دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔